ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی رانا صاحب سے کہ جو اشیاء جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ان کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں, لیکن ریڈیوس ہوتی ہیں تو نہیں ہوتی ہیں, ریڈیوس نہیں کیا جاتا. گولڈ جو ہے وہ بھی اسی طرح جب پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی تو گولڈ بھی بڑھ گیا اس طرح. لیکن کیوں نہیں ہو سکتا ایسا کوئی عمل درآمد؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پیٹرول کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم جو اشیاء ہماری ہیں جیسے جیسے پیٹرول جا رہا ہے اوپر ہم اس کو اوپر لے کے جائیں, جیسے نیچے آ رہا ہے نیچے لے کے جائیں. کیونکہ گولڈ کی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ پیٹرول کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. اب آج کل یہ ہو رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں جیسے ہی اوپر جاتی ہیں سونا بھی اوپر چلا جاتا ہے. یہ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں جی, یہ چیزیں ساری جو ہیں چونکہ یہ کنٹرول تو باہر سے ہو رہی ہیں اور ایک مخصوص لابی ہے جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے, چاہے وہ آپ کا IMF ہو, چاہے وہ آپ کے اور ادارے ہوں. ان کی اپنی ایک پالیسی ہے کس چیز کو کس چیز کے ساتھ لنک کر کے کہاں تک اوپر لے کے جانا ہے, کس کو کس وقت پیچھے لے کے آنا ہے, یہ ان کے فیصلے ہیں. ٹھیک, یعنی کہ یہ اسٹیڈیم ان کا ہے, پچ ان کی ہے, کراؤڈ ان کا ہے, ویدر ان کی سپورٹ میں ہے. تو اس میں ہم ایک حد تک ہی کچھ اپنا کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے فرینکلی. ٹھیک ہے. اچھا اچھا. اب ان چیزوں کو لنک کر دیا گیا ہے. گولڈ کی پرائسز بھی آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. اسی طرح پیٹرولیم پرائسز آپ کی ہیں. بالکل. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح پیٹرولیم پرائسز اب یہ کم کیے ہیں انہوں نے, تو گولڈ کی پرائسز اس حساب سے نیچے نہیں آئیں. ٹھیک ہے. وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں. تو یہ ساری انہی کی ہے جو جس طرح انہوں نے معاشی طور پر ساری دنیا کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے, اور پھر وہ مجبور کر دیتے ہیں قوموں کو, ملکوں کو کہ وہ ان کے ایجنڈے کے اوپر عمل کریں. بالکل. جو وہ ٹرمز دے رہے ہیں ان پہ ڈیل کریں اور اس طرح چلیں. عوام بیسیکلی باؤنڈ ہو جاتی ہے. عوام باؤنڈ ہو جاتی ہے, حکومتیں باؤنڈ ہو جاتی ہیں. عوام تو پھر بہت یعنی ہمارے جو عوام ہے یا کوئی ہماری گورنمنٹ, ان کا بہت چھوٹا سا ایک عمل دخل ہے اس کے اندر کہ ہم گولڈ کو کسی طرح سٹیبل کر سکیں یا ریٹ کو آگے پیچھے کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا رانا صاحب کہ کسان بھائی جو ہمارے ہیں ان کو ہم کیا ایک کیسے بتا سکتے ہیں کہ جو پیٹرول جو ہے یا ڈیزل ہے وہ کیسے یوٹیلائز کر کے اپنے ٹیوب ویل سے جو ہے کاشتکاری کر سکتے ہیں اور کم قیمت میں ایک چیپ ریٹس پہ وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے پاس دنیا کا بہترین نہری نظام موجود ہے پاکستان کے پاس. ٹھیک ٹھیک. انگریز بنا گیا, جو بھی بنا گیا, بہرحال وہ موجود تو ہمارے پاس ہی ہے. بالکل. لیکن اس بہترین نہری نظام میں پانی سارا سال کتنی دیر موجود رہتا ہے, یہ ایک علیحدہ سوال ہے اپنی جگہ پہ. بالکل. اب اس کے بعد جو متبادل سورس رہ جاتے ہیں پانی حاصل کرنے کے, وہ یا تو آپ بجلی کے ٹیوب ویل چلائیں, ٹھیک ہے, یا پھر آپ ڈیزل کے اوپر ٹیوب ویل چلائیں. اچھا. کیونکہ پانی تو چاہیے. جس طرح اب آج کل یہ اس کی ہے چاول کی, تو اس کے لیے تو پانی بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. اب ٹیوب ویل جو ہیں بجلی کے, اس پہ کوئی سبسڈی تھوڑی بہت جو دیتے بھی ہیں ذمہ دار کو, ریٹ تھوڑا فرق ہوتا ہے. اچھا. لیکن اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ بجلی 12 سے 16 گھنٹے دیہات میں, بالکل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, 18 گھنٹے وہ بجلی ہی نہیں اویلیبل ہوتی. تو بجلی آئے گی تو اس سبسڈی کا کوئی فائدہ ہوگا نا, ٹیوب ویل چلے گا. تو اب وہ اس کے انتظار میں تو نہیں بیٹھے رہ سکتے کسان بھائی جو ہیں. تو پھر اس کا دوسرا رہ جاتا ہے کہ وہ ڈیزل کے اوپر یہ چلائیں, اپنے کام کرتے ہیں اپنا. اب ڈیزل کا ریٹ جو ہے وہ کمرشل وہیکل جو کہ ایک اور چیز ہے, وہ بھی اسی ریٹ پہ ڈیزل لے رہا ہے, اور جو ذمہ دار ہے جس نے کاشت کرنی ہے نہ اس ڈیزل سے کوئی فوری طور پہ نہیں کمانا, اس کو بھی اسی ریٹ پہ ڈیزل مل رہا ہے. مطلب اس کے لیے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے جو کہ اس کو سپورٹ کر سکے. تو اس کے لیے ان کو علیحدہ ایک سسٹم چاہیے, یا پھر ان کو جس طرح انڈسٹریل زونز ہیں ہمارے, تو انڈسٹریل زونز کو ہم جو لوڈ شیڈنگ فری بھی قرار کر دے دیتے ہیں اور بہت ساری سہولتیں بھی دے دیتے ہیں. ماشاءاللہ اچھی بات ہے, انڈسٹری چلنی چاہیے, لگنی چاہیے, ملک کی ترقی ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک دوسرے سیکٹر کو جو زراعت کا اہم ترین شعبہ ہے کسی بھی ملک کی اکانومی میں, اس کو بری طرح سے نظر انداز کر دینا یا بالکل ہی چھوڑ دینا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس پہ توجہ بھی نہیں دی جا رہی ہے. اسی لیے انڈسٹریز جو ہیں وہ فارورڈ کسی اور کنٹری میں جا کے جو ہے وہ اپنا پلانٹ جو ہے وہ جی بالکل توجہ نہ ہونے کے برابر دی جا رہی ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیے, کسان اگر ایک ٹیوب ویل یوز کرتا ہے, لوڈ شیڈنگ جیسے آپ نے بتایا, لائٹ نہیں ہے وہاں پہ ڈیزل کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس کو, سو ڈیزل اس کو کتنا کاسٹلی پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو بجلی؟ دیکھیں جی, بجلی سبسڈی پہ اگر ان کو ملے تو لامحالہ اس کو وہ سستی پڑے گی اگر اس پہ سبسڈی دے رہے ہیں یہ ایگریکلچر سیکٹر کو. اب دیکھیں, اب یہ اب ڈیزل سستا ہوا ہے, پہلے 100 سے بھی اوپر کہاں, تو ایک لیٹر جو ہے وہ تو بیچارے کو مطلب ہے کہ اس کے بس سے ہی باہر ہے. صحیح اتنا ڈیزل پہ چلانا اور وہ کرنا, اس کا خرچہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر آگے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, وہ بد دل ہو جائے گا. پھر اس فصل میں
اس میں اس کی محنت جو ہے وہ اس طرح سے پوری محنت لگا کے بھی اگر اس بیچارے کو کچھ نہیں بچ رہا تو پھر وہ بدل ہو جائے گا اور اس کا نقصان بہرحال ملک کو ہی ہوگا آخر میں آ کے. ڈیفینیٹلی جو معیشت کو نقصان ہو رہا ہے یا جو ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, نقصان تو انڈائریکٹلی وہ ہم سب عوام کو بھی ہے اور گورنمنٹ کو بھی ہے, ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو پیٹرولزم ہے یا ہمارے پاس ڈیزل ہے, اس میں ہم جب کسی کمپنی سے ہم ایڈ بھی لیتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ایڈ دے دی جائے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو ذخائر موجود ہیں ان کو ڈرلنگ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کا جواب دہ کون ہے؟ اس کے جواب دہ یہ کہ مانگنے تو ہم نے چلے جانا ہر کنٹری سے, لیکن اپنے پاس ہوتے ہوئے نہیں یوز کرنا. سارے ہیں ارباب اقتدار جتنے بھی لوگ آئے ہیں, مطلب ایک آپ دور تک دیکھتے ہیں. اب آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں وہاں پہ کہ تھرکول میں سے بھی کہ وہاں سے ہم ڈیزل پیدا کر سکتے ہیں, تجربہ انہوں نے کر چکے ہیں اس کا, ڈیزل وہاں سے وہ ایک تجرباتی بنیاد پہ وہاں سے ڈیزل وہ لے بھی چکے ہیں. اب باقی اس کی جو فائنینسنگ ہے اگر اسے بڑے پیمانے پہ آپ کرنا چاہیں پورے ملک کے لیے تو اس کے لیے فائنینسز چاہیے, تو وہ ان کو نہیں اویلیبل ہو رہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ سارا معاملہ رکا ہوا ہے. اسی طرح جو ہمارے پاس اور ذخائر ہیں اس کے, ہم ان کو بھی نہیں ایکسپلور کر پا رہے پوری طریقے سے. بالکل وہ کیا رکاوٹیں بندشی ہیں جس سے قومی نقصان ہو رہا ہے, وہ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. ہاں کیونکہ ہم ایک ذخیرہ ہونے کے باوجود اس کو ڈرل کرنے کے بعد چھوڑنے کا اس کا کیا مقصد ہے یہ بھی بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ گورنمنٹ اس میں کوئی فائدہ دیکھتی ہے اپنا یا کیا ہے, تو یہ بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. دوسرا یہ ہے کہ مجھے بتائیے گا کہ جو پیٹرول پمپس ہیں, ٹھیک ہے, ان کو وہ ذخیرہ کر لیتے ہیں اپنے پاس یا جو بھی کوئی کوانٹٹی میں پیٹرول ان کے پاس سیو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب عوام جو ہے کچھ ڈیز ایسے آتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے کہ اس میں گیس بھی نہیں ہے اور اس میں پیٹرول بھی نہیں ہے, تو پھر جو کنزیومر ہے وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے؟ کیا اس سے معیشت کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے, یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا نقصانات ہیں اس کے, کیونکہ جب پیٹرول نہیں ہے, سی این جی بھی نہیں ہے, ہم نے اگر ٹرانسپورٹ کرنی ہے, ہم نے گڈز دوسری جگہ پہنچانی, کیسے پہنچائیں گے, کون کیا عمل دخل ہے اس یہ میں نے جس طرح پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ جو 15 دن کے بعد پرائسی ریوائز کرتے ہیں نا جی, اب اس میں یہ پرابلم آتی ہے بار بار کہ اکثر ان دنوں میں پرائس پیٹرولیم پروڈکٹس کی بڑھ رہی ہوتی ہے یا کم ہو رہی ہوتی ہے جن دنوں آلریڈی سی این جی کی بھی لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول چل رہا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس کوئی کچھ اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایسا سورس اویلیبل نہیں ہے انرجی کا, نہ سی این جی ہے, نہ پیٹرول ہے, نہ ڈیزل ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور لوگوں کے لیے بیچاروں کے لیے پریشانیاں ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو کریں اور کس طرح سے اس کو کیا جائے. اس کے لیے جو ہے بہترین یہ ہے کہ حکومت اپنے اس پہ مراکز کوئی بنائے, پالیسیز بننی چاہیے, پالیسیز بنے, انہیں مراکز بنا دیں, اس کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انوالو کر لیں, مطلب ایک چھت کے نیچے ہر چیز ہونی چاہیے. بالکل, وہاں سے ذمہ دار کو ڈیزل بھی ملے کم ریٹ پہ, اسی چھت کے نیچے سے اسے کھاد بھی ملے, معیاری کھاد, اور وہ اسی قیمت پہ, ٹھیک ہے, کھاد بلیک اس میں نہ ملے اسے. اب وہ بلیک کی کھاد ڈالے گا بیچارہ, مہنگی بوری لے کے 1000 روپے 800 روپے, پھر ڈیزل اتنا مہنگا لے کے ڈالے گا, باقی تو اس بیچارے کو تو کچھ نہیں بچے گا. تو ایسے سینٹرز بنانے چاہیے جہاں پہ ایک چھت کے نیچے سارا ہو, بیج وہاں پہ ہوں, وہاں پہ دوائیاں ہوں, وہاں پہ ڈیزل ہو, وہاں پہ کھاد ہو, اور وہ کنٹرول ریٹ پہ ہو. بالکل صحیح ہے, اور وہ صرف ذمہ داروں کے لیے ہو, مگر دوسرا اس سے کوئی فائدہ نہ لے سکتا ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ رانا محمود صاحب, آپ ہمارے شو میں آئے, شرکت کی, اور بہت اچھی باتیں آپ نے ہمیں بتائیں کہ جیسے ہمیں ایک سینٹر بنانا کی بہت ضرورت ہے, کہ سینٹر بنا لیں گے, ایک پروڈکٹ کی جو ایک پرائس ہوگی وہ ہمیں پتہ ہوگی کہ کس پرائس پہ جو ہے وہ آگے ہمیں جو ہے گڈز ملنی ہے. یہ جو کسان بھائی ہیں ہمارے, انہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہماری پرائسز ہیں, اس پہ ہم ایگزسٹنگلی اس پہ سروائیو کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ پیٹرول اور سی این جی جب 2 دن بند ہو جاتی ہے, عوام دب جاتی ہے, ہمارے پاس ذخائر بہت زیادہ موجود ہیں, 13% ان ذخائر کو ابھی یوٹیلائز کیا جا رہا ہے, اس کو 110% کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ ذخائر کو ڈرل کر کے چھوڑ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. آپ اور میں اس کو مل کے ضرور سوچیں گے, بیکاز یہ ایک ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے جو پیٹرول ہے یا ڈیزل یا پیٹرولیم پروڈکٹس جو بھی ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. ہوسٹ مراتب زیدی کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.